کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں بلال علی اور آپ تمام کو خوش آمدید ویڈیو سیریز مدیحہ کی ایک اور نئی قسط میں۔ ہر بار کی طرح ہم آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی غیب کی خبروں کا ذکر کریں گے جنہیں زمانے نے سچ ہوتا دیکھا ہے۔ چلیے ادھر ادھر کی بات کیے بغیر اپنی ویڈیو کا آغاز کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہم روم فارس کی عظیم الشان سلطنتوں کا زوال اور مسلمانوں کے سپر پاور بننے کی بشارت کا ذکر کریں گے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم لوگ جزیرہ عرب میں لڑو گے اور اللہ تمہیں فتح دے گا، پھر فارس سے لڑو گے، اس پر غالب آؤ گے، پھر روم سے لڑو گے اور فتح حاصل کرو گے۔ تاریخ شاہد ہے کہ چند سال کے اندر اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشگوئی ہر بہر پوری ہو گئی۔ یاد رہے کہ 7ویں صدی عیسوی میں روم اور فارس کو سپر پاور مملکتوں کا درجہ حاصل تھا۔ روم کی بازطینی سلطنت روم کے ساتھ ساتھ اسکندریہ، شام اور قسطنطنیہ تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس کی باغ دوڑ کیسر روم ہرکیولس کے ہاتھ میں تھی، اور فارس کی ساسانی سلطنت جس کا حکمران کسریٰ خسرو پرویز تھا، جو موجودہ ایران، عراق اور ہند کے کئی حصوں تک پھیلی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی یمن میں بھی اس کے گورنر موجود تھے۔ یہ دونوں اس دور کی ایسی سپر پاورز تھی جنہیں 4 صدیوں تک عروج حاصل رہا۔ 627 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بین الاقوامی سطح پر توحید کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو اپنے دور کی ان سپر پاورز کے مطلق العنان حکمرانوں کو بھی خطوط کے ذریعے یہ پیغام بھیجا۔ ان حکمرانوں میں فارس کا بادشاہ خسرو پرویز، مشرقی روم بازطینی کا بادشاہ ہرقل، حبشہ کا بادشاہ نجاشی، مصر اور اسکندریہ کا حکمران مقوقس اور یمن کا سردار شامل تھے۔ کیسر روم کو جب یہ نامہ مبارک ملا تو اس نے حکم دیا کہ کسی عرب کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ ان دنوں ابو سفیان تجارت کی غرض سے شام گیا ہوا تھا۔ کیسر کے آدمی اسے ہاتھ لے آئے۔ کیسر روم نے بڑے دربار میں ابو سفیان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی حالات، اخلاق و تعلیمات اور حالات معلوم کیے۔ ابو سفیان اس وقت اگرچہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، لیکن اس نے یہ کہہ کر راست گوئی سے کام لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی افطرا نہیں باندھوں گا، اس لیے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میرے ساتھی ہی میری بات رد کریں گے۔ اور یوں اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، امانت اور پیغام توحید کو صاف صاف بیان کر دیا۔ کیسر ابو سفیان کے یہ جوابات سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا، اگر یہ سچ ہے تو میری قدم گاہ تک اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کو دربار میں پڑھوایا۔ کیسر کی گفتگو اور نامہ مبارک کے پڑھے جانے سے عیسائی امراء اور پادری سخت برہم ہوئے۔ کیسر نے اپنے دربار کا یہ رنگ دیکھا تو خاموش ہو گیا، اور اسلام کی کرنیں عارضی طور پر دنیاوی مسلطوں پر دب کر رہ گئی۔ اس دور کی دوسری سپر پاور سلطنت فارس کے بادشاہ کسریٰ یعنی خسرو پرویز کے پاس حضرت عبداللہ بن خدیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامہ مبارک لے کر گئے تھے۔ نامہ مبارک کی نقل یہ ہے، اللہ رحمان و رحیم کے نام سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، کسریٰ امیر فارس کے نام، سلام اس پر جو سیدھے راہ پر چلتا اور خدا اور رسول پر ایمان لاتا ہے، اور یہ شہادت ادا کرتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اس کا بندہ اور رسول ہے۔ میں تجھے خدا کے پیغام کی دعوت دیتا ہوں، اور میں خدا کا رسول ہوں۔ مجھے جملہ نسل آدم کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ جو کوئی زندہ ہے اسے عذاب الہی کا ڈر سنایا جائے،
اور جو منکر ہے اس پر خدا کا قول پورا ہو، تو مسلمان ہو جا، سلامت رہے گا، ورنہ قوم ماجوس کا گناہ تیرے ذمہ ہوگا۔ کسریٰ کو یہ نامہ مبارک ملا تو اس نے اسے اپنی توہین سمجھا اور کہا کہ میرا غلام ہو کر مجھے یوں لکھتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ کہہ کر اس نے مکتوب گرامی پھاڑ ڈالا اور یمن میں اپنے گورنر بازان کو لکھا کہ فوراً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیجو۔ نعوذ باللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیروں نے جب واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں حکمرانوں کے تاثرات سے آگاہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح کسریٰ نے خط کو پرزے پرزے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسریٰ ہلاک ہو گیا، اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا، کیسر بھی ضرور ہلاک ہوگا اور اس کے بعد کوئی کیسر نہ ہوگا، تم ان دونوں کے خزانوں کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو گے۔ کچھ دن بعد جب یمن کے گورنر بازان کے دو مصاحب اس غرض سے مدینہ منورہ پہنچے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو خود سنیں اور بازان کو مطلع کریں تاکہ بازان یہ فیصلہ کر سکے کہ کسریٰ کی بات مانی جائے یا نہیں، وہ دونوں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ آج آرام کرو، کل میرے پاس آنا۔ دوسرے دن جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل رات اللہ تعالیٰ نے کسریٰ کو قتل کرا دیا ہے اور اس کے بیٹے شیرویا کو فارس پر مسلط کر دیا ہے۔ میری طرف سے بازان کو یہ خبر دے دو اور یہ بھی کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت ایک روز کسریٰ کے ملک کی حدود تک پہنچ جائے گی۔ اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دو عظیم سپر پاورز جو پچھلی صدیوں سے عروج یافتہ تھیں، چند سالوں میں ملیا مٹ ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے عین مطابق کسریٰ کو اس کے بیٹے شیرویا نے اسی رات ہلاک کر دیا تھا اور شیرویا بھی 6 ماہ سے زیادہ حکومت نہ کر سکا۔ اس کے بعد فارس میں بری طرح انتشار پھیل گیا اور 4 سال کے دوران 12 حکمران آئے اور چلے گئے۔ آخری کسریٰ مسلمانوں کے ہاتھوں عہد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مارا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے عین مطابق کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ صرف یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سلطنت فارس کے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونے کی پیش گوئی ہجرت مدینہ کے دوران ہی فرما دی تھی۔ روایت ہے کہ ہجرت مدینہ کے دوران اسفان کے نزدیک کسی مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا سراقہ بن مالک سے ہوا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں تھے۔ سراقہ آپ کو پہچان گئے تھے، لیکن آگے بڑھتے ہوئے اس کے گھوڑوں کے قدم زمین میں دس گئے۔ اس معجزے کو دیکھ کر وہ ایمان لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت انہیں کسریٰ کے کنگن پہننے کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا، اے سراقہ، اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب کسریٰ کے طلائی کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے کئی سال بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب ایران فتح ہوا تو مال غنیمت میں کسریٰ کے کنگن بھی آئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ کنگن اس کے ہاتھوں میں پہنائے اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس سے یہ کنگن کسریٰ کے ہاتھوں سے چھینے اور سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں پہنائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک جماعت عنقریب کسریٰ بادشاہ فارس کے خزانوں پر قابض ہو جائے گی جو کیسر ابیض میں ہیں۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مدائن میں واقع کسریٰ کا سفید محل کیسر ابیض حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر فتح ہوا
اور کسریٰ کا خزانہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ یہی حال کیسر کی سلطنت کا بھی ہوا۔ پہلے مسلمانوں نے شام کو فتح کیا اور وہاں سے رومی تسلط کو ختم کیا۔ پھر 642 عیسوی میں مسلمانوں کی ایک جماعت نے اسکندریہ فتح کیا۔ بازنطینی فوج سمندر کے راستے اٹلی روم بھاگ گئی۔ اسی سال کیسر ہرقل بھی موت سے ہمکنار ہوا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے قبرص اور قسطنطنیہ کو بھی فتح کیا اور رومیوں کی حکومت روم تک ہی محدود رہ گئی اور مسلمان اس وقت کی سب سے بڑی اور واحد سپر پاور بن گئے۔ یہ تمام پیشن گوئیاں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دنوں میں کی گئی ہیں جب اسلام عرب میں ہی پوری طرح سے نہ پھیل پایا تھا۔ اس وقت ان باتوں کا تصور ہی کرنا ناممکن لگتا تھا کہ مسلمان ایک دن سپر پاور بنیں گے اور ان عظیم الشان سلطنتوں کو ہرا دیں گے، ملیہ میٹ کر دیں گے جو اس وقت سپر پاور تھی۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور اپنوں کا بخوبی خیال رکھیں گے۔ اگر زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی۔ ویڈیو سیریز مدرسہ کی اگلی قسط میں۔